الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور اسلامی انفارمیٹیو سوالات و جوابات کی ویڈیو کے ساتھ دینی معلومات یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، پچھلی ساری اسلامی سوالات و جوابات کی ویڈیوز آپ کو میرے اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی اور ان سب کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ کو وہاں سے بھی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ دوستوں، سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، تو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سوال نمبر 1 ہے، مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے سونے کی، آپشن نمبر 2 ہے چاندی کی، آپشن نمبر 3 ہے لوہے کی، آپشن نمبر 4 ہے پیتل کی۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، چاندی کی۔ مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ والی، جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، پہننا جائز ہے۔ اس وزن میں نگ کو شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے۔ 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام۔ دوستو، چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو، چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، کون سے خلیفہ راشد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے 1 بیٹے نے، آپشن نمبر 2 ہے 2 بیٹوں نے، آپشن نمبر 3 ہے 3 بیٹوں نے، آپشن نمبر 4 ہے کسی نے نہیں۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، زکوٰۃ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے 2 ہجری میں، آپشن نمبر 2 ہے 3 ہجری میں، آپشن نمبر 3 ہے 4 ہجری میں، آپشن نمبر 4 ہے 5 ہجری میں۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1، 2 ہجری میں جو ہے وہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض کی گئی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 6 ہے، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کس وقت کی اذان دی گئی؟ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ کس وقت کی اذان دی گئی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے فجر کی، آپشن نمبر 2 ہے ظہر کی، آپشن نمبر 3 ہے عصر کی، آپشن نمبر 4 ہے مغرب کی۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، ظہر کی جو ہے وہ اذان سب سے پہلے دی گئی۔
چلتے ہیں سوال نمبر 7 کے جناب. سوال نمبر 7 ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنی مرتبہ ہجرت کی تھی؟ اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے 2 مرتبہ. آپشن نمبر 2 ہے 3 مرتبہ. آپشن نمبر 3 ہے 4 مرتبہ. آپشن نمبر 4 ہے ہجرت نہیں کی. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 کہ دونوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. تو ہمارا سوال نمبر 8 ہے اسلام سے پہلے وہ کون سا مہینہ تھا جس میں لڑائی ممنوع تھی؟ اسلام سے پہلے وہ کون سا مہینہ تھا جس میں لڑائی ممنوع تھی؟ اور اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے محرم. آپشن نمبر 2 ہے صفر. آپشن نمبر 3 ہے رجب. آپشن نمبر 4 ہے شعبان. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 محرم میں جو ہے وہ لڑائی ممنوع تھی. تو ہمارا سوال نمبر 9 ہے الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ الکتاب یعنی کتاب کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے سورت عنکبوت کو. آپشن نمبر 2 ہے سورت فاتحہ کو. آپشن نمبر 3 ہے سورت حجرات کو. آپشن نمبر 4 ہے سورت غاشیہ کو. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 سورت فاتحہ کو جو ہے وہ الکتاب کہا جاتا ہے. تو آج کا سوال نمبر 10 ہے حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ حضرت آدم اور اماں حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو زمین پر وہ کون سا مقام تھا جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے مقام ابراہیم پر. آپشن نمبر 2 ہے جبل احد کے مقام پر. آپشن نمبر 3 ہے مقام عرفات پر. آپشن نمبر 4 ہے مقام صفا پر. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مقام عرفات پر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو ہمارا سوال نمبر 11 ہے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام سورۃ احزاب میں آیا ہے؟ کس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام سورۃ احزاب میں آیا ہے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. آپشن نمبر 2 ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. آپشن نمبر 3 ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. آپشن نمبر 4 ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ سورۃ احزاب میں آیا ہے. تو دوستو آج کا ہمارا سوال نمبر 12 ہے جنات کس نبی کے تابع تھے؟ جنات کس نبی کے تابع تھے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. آپشن نمبر 2 ہے حضرت انوش علیہ السلام. آپشن نمبر 3 ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. آپشن نمبر 4 ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے جنات ان کے تابع تھے. تو آج کا ہمارا سوال نمبر 13 ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا؟ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے حضرت انوش علیہ السلام. آپشن نمبر 2 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 3 ہے حضرت عزیر علیہ السلام. آپشن نمبر 4 ہے حضرت ادریس علیہ السلام. تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا. جیسا کہ قرآن مجید سورۃ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. تو دوستو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف. ہمارا سوال نمبر 14 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو چلتے ہیں دوستو سوال نمبر 15 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 15 ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس نابینا رہے؟ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس نابینا رہے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے۔ آپشن نمبر 1 حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت انوش علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت شعیب علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ 12 سال نابینا رہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو بھی آگے شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات باقی لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔